السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یعنی صحابہ پر کفار مکہ کا ظلم۔ جس طرح سے کفار مکہ تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، انہوں نے شہر میں ان لوگوں کا پیچھا کرنا بھی شروع کر دیا جنہوں نے چپکے چپکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں کہ ہم سرداروں کے ہوتے ہوئے، ہمارے باپ دادا کا دین یہاں موجود ہوتے ہوئے بھی خاموشی سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، اور پھر یہ کب نبی سے ملاقات کرتے ہیں، یہ نماز کہاں پڑھتے ہیں، ان کا اجتماع کب ہوتا ہے، کب یہ جمع ہوتے ہیں، کہاں پر یہ دعوت و تبلیغ والا کام کرتے ہیں، کس جگہ بیٹھ کر یہ ایک معبود کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ چھان بین کیا کرتے تھے۔ محلے میں، گلیوں میں، کعبے کے اطراف میں اس طرح سے تلاش کرتے تھے، اور جب کوئی ایسا شخص مل جاتا تو اسے گرفتار کرتے، اسے پکڑتے، اس کا مواخذہ کرتے، اسے مارتے، تکلیف دیتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی گئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے سنا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں وہ، کہ ابو جہل نے ان کو خنجر سے مار کر شہید کر دیا تھا۔ تو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون ہے، وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے، انہیں بھی مارا کرتے تھے۔ جوان بیٹا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی پکڑتے، باندھتے، رسی سے باندھ کر گھسیٹنے لگتے، اور کبھی پانی میں لے جا کر ڈبو دیتے۔ اتنی دیر تک انہیں ڈبو کر رکھتے کہ جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، تکلیف ہوتی رہے، پھر نکالتے اور پھر ڈبو دیتے، ان کا سر اندر ڈال دیتے، تکلیف میں پریشان ہو جاتے، مدد کی اپیل کرتے، لیکن یہ برابر مسلسل اس طرح سے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے رہے، تکلیف دیتے رہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی جگہ پر جہاں گرم جگہ ہو، گرم ریت ہو، گرم چٹان ہو، وہاں لے جا کر ڈال دیتے، اور پھر ان کے بدن پر گرم پتھر رکھ دیتے، یا نیچے انگارہ ہوتا اس پر لٹا دیتے، اس کے اوپر پتھر رکھ دیتے، اور کہتے تھے عمار دیکھو، جب تک کہ آپ اپنی زبان سے محمد کو برا نہیں کہو گے اور لات و عزیٰ جو ہمارے خدا ہیں ان کی تعریف نہیں کرو گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی طرح کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، کبھی آگ پر سونا، کبھی گرم پتھر پر لیٹنا، اور کبھی زمین پر گھسیٹے جانا، کبھی پانی میں ڈبو ڈبو کر تکلیف برداشت کرتے رہنا۔ حافظ سے باہر ہو گئے، آخر کیا کرنا چاہیے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
لوگوں نے کہا کہ اگر محمد کو برا کہہ دو گے ہم چھوڑ دیں گے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا۔ کفار مکہ نے جیسا کہا تھا ویسے کہہ دیا اپنی زبان سے۔ ان کے معبودوں کی تعریف کے بارے میں جو انہوں نے کہا تھا وہ کہہ دیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ مومن ہو جانے کے بعد جو اللہ کے بارے میں برا کہتا ہے، مومن ہونے کے بعد جو اللہ کا انکار کرے وہ کافر ہوگا ہی، لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا کسی مجبوری کی وجہ سے، ایسی مجبوری کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اس کی جان جا رہی تھی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، وقتی طور پر کوئی اپنی زبان سے غلط جملہ استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ زبان سے انہوں نے کہہ دیا تھا لیکن دل ایمان پر مطمئن تھا، دل میں تو ایمان داخل ہو چکا تھا، اور پھر اس کا ثبوت یہ رہا کہ وہ اس کے بعد بھی ہمیشہ ایمان پر ہی رہے، وہ ہمیشہ ایمان پر رہے۔ کفریہ کلمہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کے بعد سے پھر کافروں کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن وقتی طور پر انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے جملہ ادا کر لیا تھا۔ ایک صحابی تھے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ انہیں پکڑتے، ان کے پیروں میں رسی باندھتے اور بازاروں میں گلیوں میں گھسیٹتے رہتے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے مناظر ہمارے بعض علاقوں میں، کبھی کسی نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کسی نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھار اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اور جب بھی وہ اس طرح کا کوئی واقعہ ملک کے کسی بھی کونے میں پیش آیا، پورے ملک کے لوگ اس سے تکلیف میں مبتلا ہو گئے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ وہ منظر کو دیکھ کر ہر کوئی اس حرکت کرنے والے پر لعن طعن کر رہا تھا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ گھسیٹنے والا کون ہے اور جسے گھسیٹا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ کوئی بھی ہو، جس کو گھسیٹا گیا سب اس کے لیے ہمدرد بن گئے، اور گھسیٹنے والا چاہے کسی مذہب کا ہو، سارے مذہب والے اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ منظر ہی ایسا ہے، یہ سزا ایسی ہے، یہ تکلیف ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کافر بھی برداشت نہیں کرتا ہے ہمارے پاس۔ کفار مکہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ سزائیں بھی دی گئی۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسی باندھی جاتی تھی اور راستوں سے گلیوں سے گھسیٹا جاتا تھا۔ ایک بڑی عمر کا آدمی جس نے نبی پر ایمان لایا ہو، اس کے پیر کو باندھ کر اس طرح گھسیٹا جائے، اس کے بدن کا کیا عالم ہوگا، کیسی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور وہ شہر کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا کہ کئی لاکھ وہاں پر لوگ رہا کرتے ہوں، لاکھوں کی آبادی ہو، چند لوگوں کے گھر ہیں، چھوٹی سی آبادی ہے۔ مکہ شہر یقیناً مشہور ہے، ایک بڑے شہر کے نام سے مشہور ہے، چونکہ تاریخی شہر ہے، قدیم شہر ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے اس وقت ابھی وہ کوئی بڑی آبادی والا شہر نہیں تھا۔ وہ ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں دنیا کی بہت سی قومیں آ کر رہتی ہوں۔ وہ دمشق ہے، بغداد ہے، وہ علاقے تھے۔ ان علاقوں میں پہلے
ان علاقوں میں پہلے بڑی بڑی آبادیاں ہوا کرتی تھی، فارس اور روم کے جو علاقے تھے ترقی یافتہ علاقہ، یہ دیہاتی علاقہ تھا جہاں ابھی بھی لوگ اونٹ گائے بکریوں میں اسی میں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی جب اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کفار مکہ انہیں بھی طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ باقاعدہ ان کو بٹھا کر ان کے بالوں کو اکھاڑا گیا، سر کے بالوں کو پکڑ کر اکھاڑا گیا۔ ایک زندہ انسان کو اس طرح سے بٹھائیں اور سر کے بال پکڑ کر کھینچیں، اکھاڑ دیں جڑ سے اس انسان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تکلیف بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دی گئی۔ تو اس طرح یہ خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انگارے زمین پر بچھائے گئے اور اس کے اوپر خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھر رکھا گیا۔ پتھر کیوں رکھا کرتے تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ انہیں انگارے پر لٹاتے تھے، گرم پتھر پر لٹاتے تھے، پھر سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے۔ وجہ کیا ہے اوپر سے پتھر رکھنے کی؟ اس لیے کہ جس جگہ پر لٹایا گیا ہے وہ جگہ گرم ہے، کسی انسان کو لٹایا جائے تو برداشت نہ کرے، اٹھ کے بھاگ جائے۔ اگر انہیں روکنا ہو تو ضروری ہے کہ پھر کوئی دوسرا وہاں پکڑ کر کھڑا رہے۔ کون کھڑا رہے گا پکڑ کر اس جگہ پر؟ گرم پتھر پر یہ لیٹے ہوئے ہیں، بازو میں کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، انگارے بچھے ہوئے ہیں، انگار پر ایک انسان لیٹا ہوا ہے، اسے اگر دبا کر پکڑنا ہو تو کئی لوگوں کو وہاں باقاعدہ کھڑے رہنا پڑے گا۔ اس میں ان کے پیر جل سکتے ہیں، ان کے ہاتھ جل سکتے ہیں، وہ خود بھی گر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ طریقہ اپناتے تھے کہ لٹا دیا جائے، اوپر سے بڑا سا پتھر رکھ دیا جائے اور دور سے تماشا بنا کر دیکھا جائے۔ تو خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے کئی مرتبہ لوگ کرتے تھے۔ یہ چند نام ہیں، ایسے کئی صحابہ ہیں، ایک لمبی سی فہرست ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، جن لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں، نبی کی سیرت لکھی ہیں، صحابہ کی سیرتیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے ایسی دردناک کہانیاں، دردناک قصے لکھے ہیں، صحابہ کے بھی اور صحابیات کے بھی، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی واقعات ہیں کہ عورتوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، انہیں بھی بڑی بری طرح سے تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ کئی ایسے صحابہ تھے جن کو باقاعدہ اونٹ اور گائے وغیرہ کے چمڑے میں لپیٹ کر گرم چٹانوں پر ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ گرمی سے پریشان رہیں یا چمڑی لپیٹی ہوئی رہے تو کوئی کتا آئے انہیں کھا لے، کوئی بھیڑیا آئے انہیں کھا لے۔ انہیں اس طرح سے درندوں کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بس مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج برا زمانہ ہے، سب طرح سے ہر جگہ مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اگر پورا کا پورا زمانہ اچھا ہو جائے، سب نیک ہو جائیں تو بھی تکلیفیں ہوگی۔ یہ فلاں کی سرکار ہے اس لیے تکلیف ہے، یہ فلاں بڑا ہے اس لیے تکلیف ہے، فلاں ایسے ہیں اس لیے نہیں۔ اگر مومن ہے تو تکلیف ہے۔ مومن کوئی بھی شخص جہاں ایمان ہوگا وہاں تکلیفیں مصیبتیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو تکالیف سے محفوظ رہنا چاہیے تھا، نیک لوگوں کا دور، آپ کی دعائیں، کیا آپ کا وجود کافی نہیں تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے؟ یقیناً سوچا جائے تو ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو آزمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ خراب تھا، نبی کے مکہ کے لوگ برے تھے، مکہ میں ایسی فنا تھی، عرب ایسے تھے، عرب ایسے ہیں۔ یہ عرب ہیں،
یہ عرب ہیں جن کو مسلمان گالیاں دیا کرتے تھے، یہی عرب ہیں، انہی عربوں کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام اس طرح سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے نبی کی قوم کو چھوڑا نہیں ہے، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اخبارات ہو، یوٹیوب ہو، کانفرنس ہوں، ہمیشہ عربوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ علماء ہوں، مفسرین ہوں، محدثین ہوں، شہر کے اور ملک کے بڑے بڑے علامہ ہوں، ملک کی بڑی بڑی تنظیموں کے صدر ہوں، ان کے منہ میں عربوں کے لیے گالیاں ہو رہی ہیں۔ کون سے عربوں کو گالیاں دے رہے ہیں آپ عالم ہو گئے، عربوں کو گالیاں دیتے ہو؟ فارسیوں کی تعریف کرتے ہو آپ، فارسیوں سے محبت، شیعوں سے محبت، عربوں سے نفرت۔ یہ صحابہ سے دشمنی کا نتیجہ ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر ہو۔ علم الگ چیز ہے، اللہ کی توفیق اور ہدایت الگ چیز ہیں۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق بہت ضروری ہے۔ یہ عربوں کا تماشا بناتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہمارے علماء اکرام، ہمارے مسلمان۔ یہ حقیقت میں دین سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ صحابہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے بعض بڑے بڑے علماء کو اپنی زبان سے صحابہ کے خلاف بد زبانی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی یوٹیوب پر یہ علماء کی شکلیں، ان کے بیانات موجود ہیں، جو ملک کے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، جن کے پیچھے 10-10 لاکھ مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی۔ آج ہی میں نے ایک عالم دین کو، ملک کا ایک بڑا عالم، ایک بڑے علماء کی نسل کا عالم، نارتھ انڈیا کے بڑے مدرسے کا عالم، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں بولنا چاہتا ہے ان کے نام پر۔ ابو ہریرہ بنو امیہ کا سرکاری مولوی تھا، ابو ہریرہ بنو امیہ کا سرکاری مولوی تھا۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکاری مولوی، یعنی اس طرح سے ان کی توہین کر رہے ہیں۔ بنو امیہ خلافت راشدہ کے بعد سب سے بہترین خلافت بنو امیہ کی خلافت تھی، لیکن ہمارے علماء اکرام نے عثمانی خلافت کو، ترکی خلافت کو دنیا کی سب سے اچھی خلافت بنا لیا، جو قبر پرستوں کی خلافت تھی، اور بنو امیہ جو کتاب و سنت والی خلافت تھی، اس کو سب سے بری خلافت بنا دیا۔ اور جبکہ اس میں صحابہ کی حکومتیں ہوا کرتی تھی، اس میں رعایا صحابہ تھے، حکمران کے مشیرین، مشورہ دینے والے علماء صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں برا کہنے لگے، انہیں گالیاں دینے لگے، سرکاری مولوی کہنے لگے۔ یعنی اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنا۔ یہ صحابہ جن لوگوں نے اس طرح سے قربانیاں دی ہیں، ان مولویوں کو کیا پتہ ہے؟ انہیں دوبارہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف قرآن پڑھ لینے سے، حدیث پڑھنا کافی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث نبی پر نازل ہوا ہے، اور اس کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، نبی سے دین کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے قربانیاں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی آگ پر لٹا رہا ہے، کوئی پانی میں ڈبو کر مار رہا ہے، کوئی بال نوچ رہا ہے، بال زمین، ان کے جسم سے بال کھینچ کر نکال رہا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ تو آپ نے سب کو مشورہ دیا کہ عبادت کرنی ہے چھپ کر کرو، باہر مت نکلو، نمازیں پڑھنی ہیں چھپ کر پڑھو، دعوت دینی ہے چھپ کر دو۔ اور اس کے لیے ایک دار ارقم کو متعین کر دیا گیا، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو، کہ اب جب بھی کسی مسلمان کو نماز پڑھنی ہوگی اس جگہ جا کر نماز پڑھے، کعبے کے سامنے نہ پڑھے۔ تھوڑی دن برداشت کر لے، کچھ دن انتظار کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے گا۔
اس لیے کہ یہ بار بار کی تکلیفیں اور اس طرح کا عذاب، اس طرح کی مصیبتیں یہ حد سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ دار ارقم میں نماز پڑھیں، جمع ہونا ہے وہاں بیٹھیں، کعبے کے اطراف میں یہاں لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئیں، اس لیے کہ جب بھی آپ یہاں آؤ گے پھر مارے جائیں گے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر دار ارقم کو منتخب کر لیا اور نمازیں وہاں پڑھتے تھے، مشورے وہاں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہو تو وہاں ملاقات کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہیں جاؤں گا، مجھے نماز پڑھنا ہے، میں کعبے کے سامنے پڑھوں گا، مجھے دعوت دینی ہے، میں وہیں جا کر دعوت دوں گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانیاں تھیں۔ اور پھر ابھی ابو طالب موجود تھے۔ ابو طالب جو سردار تھے مکہ کے، لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ میرے چچا کی وجہ سے لوگ میرے قریب نہیں آتے ہیں، جس طرح سے تکلیفیں انہیں دی جا رہی ہیں کہ انہیں آگ پر لٹایا جا رہا ہے، یہ کام میرے ساتھ کبھی نہیں کر سکتے۔ انہیں پانی میں ڈبایا جا رہا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بڑا سا پہاڑ ہے میرے پاس ابو طالب۔ یہ پہاڑ، یہ دیوار ایسی ہے جو انہیں یہ سب چیزوں سے روک رہی ہیں۔ اسی لیے جب ابو طالب کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا تھا، آپ نے بہت افسوس کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت میں یہ حکمت کا طریقہ اپنایا کہ جہاں تکلیف ہو رہی ہے، جہاں مصیبت ہو، تو دعوت کا کچھ طریقہ بدل دیا جائے، بجائے کھلم کھلا دعوت دینے کے کچھ دن تک خاموشی سے، خفیہ طریقے سے دعوت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعوت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ دعوتوں میں حکمت بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مقام مرتبے کا احترام کرنے، ان کی عزت کرنے، اور جب ان کا نام آئے رضی اللہ عنہم کہہ کر ان کے لیے دعائیہ کلمہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شان میں گستاخی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔